بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو لوگ بعد میں آتے ہیں آگے کود کے آنے کی کوشش نہ کریں۔ بعد میں آئے تو پیچھے نماز پڑھیے۔ اسلام نے اسی پروٹوکول کو مانا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو بعد میں آئے ہو گئے جی میں آگے آ کے نماز پڑھوں۔ آج میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی کچھ لوگ ماشاءاللہ بہت لیٹ لطیفی سے آ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم آگے آ کے بیٹھ جائیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور صحیح معنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس دین نے ایک بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد پوری دنیا کے انسانوں کو برابری کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ اب جب سب کو برابری کا درجہ عطا فرمایا تو یہ بات بھی موضوع تھی کہ ان برابر لوگوں میں افضل کون ہوگا۔ پوری دنیا میں امیر غریب گورے کالے سب کو ایک جگہ کر دیا گیا، لیکن اب ان میں افضل کون؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام نے ہمیں اس بات کی تربیت دی کہ افضل وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ انسانوں کو تو برابر کر دیا، لیکن اب ان میں افضل کون ہے؟ جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ اور اسلام نے سب سے زیادہ زور پوری دنیا میں انسانوں کے اوپر اسی بات پہ لگایا کہ انسان اخلاقی طور پر اچھے بن جائیں۔ دنیا کی جو دوسری طاقتیں ہیں یا باطل پرست حکومتیں ہیں وہ اسلام کے مقابلے میں ہمیشہ شکست خورا کیوں ہیں؟ وہ سوائے اسلام کی برائی کرنے کے یا اسلام کو بدنام کرنے کے وہ کیوں کامیاب نہیں ہے؟ کیونکہ اسلام نے عملی طور پر پریکٹیکل طور پر اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تمہارا کردار جو ہے، تمہارا جو کریکٹر ہے یہ اعلیٰ ترین ہونا چاہیے۔ اور یہیں پہ آ کے دنیا ہم سے شکست کھا گئی۔ لوگوں نے کہا کہ کیریئر بنانا ہے۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، آج کل ہمارے ملک میں بھی 30-40 سال سے بڑا رواج یہ چلا جو نوجوان طبقہ ہے خاص کر کہ جی کیریئر بنائیں کیریئر بنائیں۔ کیریئر کیا بنانا ہے جی؟ کہ بچہ اچھے انگلش میڈیم سکول میں پڑھتا ہو، بچہ اچھی جگہ تعلیم حاصل کرتا ہو اور بچے کے طور طریقے امیروں والے ہوں، اور اس کے بعد بچہ کالج کے اندر جائے، پھر وہ بی اے کرے، پھر ایم بی اے کر لے، اس کے بعد کوئی وہ ڈگری کر لے، ڈگری کرنے کے بعد وہ کوئی بہت بڑی کمپنی کے اندر افسر لگ جائے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی پڑھائی جاری رکھے کہ میں نے تو آئی ایس آئی پی ایس بننا ہے، اور وہ کیریئر کے چکر میں اپنے ماں باپ کو کوسوں دور چھوڑ دے، کیریئر کے چکر میں اپنے بچپن کے دوستوں کو بھول جائے، کیریئر کے چکر میں اخلاق اس کے پاس نہ ہو، اور کیریئر کے چکر میں وہ شراب پینے لگے، کیریئر کے چکر میں وہ شادی نہ کرے، اور اس عوض میں وہ زناکاریاں کرتا پھرے، اور جب کیریئر بنتا ہے 40 سال کی عمر میں وہ کسی اچھی کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کا کریکٹر جس کو ہم کردار کہتے ہیں وہ نیچے سے کھسک چکا ہوتا ہے، اس کی زندگی برباد ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہی تو بات ہے کہ اسلام نے کہا کہ نہیں، کیریئر نہیں، پہلے کریکٹر کی ضرورت ہے۔ کریکٹر اچھا ہوگا تو کیریئر بننے لگے گا۔
ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا خریدنے کے لیے گئے ہیں منڈی کے اندر، اور گھوڑے والے کو پوچھا کتنے کا ہے؟ کہنے لگا 100 دینار کا دوں گا۔ کہنے لگے نہیں میں اس کو 200 دینار کا خریدنا چاہتا ہوں۔ تو جب اس نے کہا 200 کا دے دوں گا، فرمانے لگے نہیں 200 کا نہیں، میں 300 کا خریدوں گا۔ کرتے کرتے 1000 دینار لگا دی خریدنے والے نے قیمت، اور بیچنے والا 100 میں بیچ رہا ہے۔ اور 1000 میں جب گھوڑا خرید لیا تو جو ان کا خادم تھا ان صحابی کا، اس نے کہا کہ حضرت یہ تو 100 روپے میں دینے کے لیے تیار تھا، آپ نے 1000 دینار اس پر خرچ کر دیے۔ فرمایا نہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، یہ بندہ مجبوری میں اپنا گھوڑا بیچ رہا تھا، ہمارا کیریئر یہ ہے، ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم سودا خریدتے ہیں، مجبوریاں نہیں خریدتے ہیں۔ یہ کردار ہے، کردار اسی کو کہتے ہیں۔ کردار اس کو نہیں کہتے کہ ہم اس انتظار میں کہیں کہ پڑوسیوں کا باپ مر جائے گا، ان میں جب بٹوارا ہوگا پھر ان کا مکان خریدیں گے۔ یہ کیریئر ہے، اس کا نام وہ بدنما داغ ہے جو انسان کو اس کے کردار سے نیچے گراتا ہے، اس کے کریکٹر سے نیچے گراتا ہے۔ امام جوزی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے گھر میں پڑوسی تھا ایک یہودی، تو اس پڑوسی نے روزانہ اوپر سے گندگی ان کے گھر کی طرف پھینکتا تھا، کئی ماہ تک پھینکتا رہا، اس لیے کہ یہ پریشان ہو جائے، مسلمانوں کا عالم ہے۔ آخر جب چھپ کے دیکھتا تھا کہ یہ خود ہی گندگی صاف کرتے ہیں، ایک دن چلا گیا پوچھنے کے لیے کہ آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ کہتے نہیں مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، میں سمجھتا ہوں کہ میرا پڑوسی پریشان حال ہے، چلو اس کی گندگی گر گئی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اتنا متاثر ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور امام ابو حنیفہ کا پڑوسی یہودی ہے اور اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے، کہیں دوسرے شہر میں جانا ہے۔ گاہک آیا، اس نے کہا 10,000 درہم کا مکان ہے اور 10 لاکھ درہم لوں گا اس بات کے کہ میرا پڑوسی امام ابو حنیفہ ہے۔ مکان کی قیمت کتنی؟ 10,000 درہم، اور کہتا 10 لاکھ اس بات کے لینے ہیں کہ تمہیں جو پڑوسی دے کے جا رہا ہوں یہ قیمتی ہے، اس کا کردار بڑا بلند ہے، یہ ساتھ دینے والا ہے، یہ محبتیں کرنے والا ہے، یہ مصیبت میں کام آنے والا ہے۔ ہمارا کردار بولتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کے کردار نے پوری دنیا میں انسانوں کو اسلام قبول کرنے کی طرف مائل کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار نے بڑے بڑے بادشاہوں کو سرنگو ہونے پر مائل کیا ہے۔ عمر فاروق کے کردار نے دنیا کی عدالتوں کو انصاف کرنا سکھایا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار نے بیپاریوں کو تمیز دی ہے کہ کس انداز سے ہم اچھا پیسہ کما سکتے ہیں۔ علی مرتضیٰ کے کردار نے رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ نیکی کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ ہمارا کردار ہے جو آج اس دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ مسلمان اپنے کردار میں کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ میں تو اکثر کیا کرتا ہے لوگوں نو ایتھے جینوں پوچھو کتنے چلے ہو جی؟ کینیڈا چلے ہیں جی، امریکہ چلے ہیں جی، تے بوڑھا بوڑھی دا کی کرنا ہے؟ جڑے بوڑھا بوڑھی نے پال پوس کے بڑا کیتا ہے وہ انہاں دا کی کرنا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جن اسکولوں میں یہ بچے پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ کہنے کو کانوینٹ اسکول ہیں، چاہے ان کی زبان انگلش میڈیم ہے، انہوں نے ان کو کبھی یہ تربیت نہیں دی کہ ماں باپ کی خودداری کے ساتھ ان کی خدمت کرنا یہ تمہارا مذہب ہے۔ انہوں نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ اگر رستے میں پڑے ہوئے پیسے مل جائیں تو ان کو وہ اپنے لیے جائز نہیں سمجھنا۔ انہوں نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ 1 روپے کا منافع 80 پیسے سے زیادہ نہیں لیا جا سکتا، اس پر زیادہ 2-4 روپے کماؤ گے تو وہ حرام قرار دے دیے جائیں گے۔ انہوں نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ اپنے عزیز و اقارب کی بیٹیوں کی طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ اس کا مطلب تعلیم جو ہے وہ بیپاریوں کی تعلیم ہے۔ تبھی تو وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کینیڈا جانا ہے، ان کو ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں لدھیانہ میں ایک صاحب نے ورد آشرم بنایا، مجھے بلایا انہوں نے، میں گیا، بڑا خوبصورت بنایا، کئی 100 کروڑ روپے لگائے۔ اب میں نے اس کو دیکھا، جب اچھی طرح بڑا دکھ ہوا، میں ان کو کیا میں کہ جی بڑا افسوس ہوا، آپ کیا آگے
کہنے لگا بھائی لوگ تو تعریف کرتے ہیں، آپ افسوس کی بات کر رہے ہیں۔ میں کہا ہمارے مذہب میں یہ کلچر نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار ہمیں عطا فرمایا ہے نا، جنت ثریا کی بلندیوں پہ تھی۔ آپ پڑھیں کبھی اٹھا کے بخاری کو، ابو داؤد کو، ابن نساء کو، کبھی پڑھیے نا، جنت جو ہے ثریا کی بلندیوں پر تھی۔ محمد الرسول اللہ نے اسے کھینچ کے ماں کے قدموں کے اندر ڈال دیا اور فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ میں کہا تم تو کبھی یہ سکھا رہے ہو ان کروڑ پتی لوگوں کو، ان بڑی بڑی این آر آئیوں کو، فیکٹری والوں کو، یہ سکھا رہے ہو کہ ماں باپ بڈھے ہو جائیں تو 50 لاکھ روپے یہاں جمع کرا دو، ہم اپنے آپ سنبھالیں گے ان کو۔ ایک نوجوان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر شکایت کی تھی، یا رسول اللہ میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرا مال خرچ کر دیتا ہے، میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں سے سامان اٹھا لیتا ہے، اور آپ اس کو بلا کے سمجھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ کو بلوایا کہ بلاؤ اسے۔ اتنی دیر میں جبریل آ گئے اور جبریل نے آ کے بتایا کہ وہ جس کو آپ نے بلوایا ہے نا جی، وہ راستے میں کچھ شعر پڑھتا ہوا آ رہا ہے، اور جو شعر اس نے پڑھے وہ بھی بتا دیے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پہنچوا دیے کہ یہ پڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ معاملہ بعد میں طے کرنا ہے، معاملہ بعد میں طے کرنا، پہلے آپ اس سے یہ پوچھیں کہ راستے میں جو پڑھتا آ رہا تھا دل میں وہ کیا تھا، پہلے وہ سنا۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ وہ شخص جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا، تو یہ بتا گھر سے جب چلا میرے یہاں آنے کے لیے تو راستے میں جو تو باتیں شعر پڑھ رہا تھا، جو چیزیں گنگنا رہا تھا، پہلے وہ سنا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ کلمہ بآواز بلند پڑھا، فرمایا یا رسول اللہ میرا تو ایمان اور بڑھ گیا، آپ کو کیسے پتا ہے جو میں گنگنا رہا تھا یہ تو اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں؟ تو فرمایا نہیں پہلے وہ سناؤ۔ اب وہ باپ جو ہے اس نے ان شعروں کا ترجمہ جو ہے اکثر مفسرین نے نقل کیا ہے، اس نے سنانا شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے گھر میں جب بچہ ہوا، کہتا میں اور میری بیوی بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا ہے، بیٹا یا بیٹی عطا فرمائی۔ کہنے لگا جب یہ 5-7 دن کا تھا، سردی بہت زیادہ تھی تو کپڑے ہم لوگوں کے پاس کم تھے تو ہم اپنے حصے کے بھی اس کو لپیٹ دیا کرتے تھے، اور پھر ہم لوگ ساری رات جاگ کے اسے دیکھتے رہتے تھے کہ کہیں اسے کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ روتا تھا تو ساری رات میں اس کو گود میں اٹھا کے پھرتا رہتا تھا بھی یہ چپ ہو جائے، تو اگر میں رک جاتا تھا تو پھر یہ رونے لگتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بیمار ہو گیا تو ہم دونوں میاں بیوی اتنے پریشان ہوئے، اٹھائے اس کو پھرتے تھے، پیسے نہیں ہوتے تھے تو یاروں دوستوں سے مانگ کر ادھر ادھر سے کوئی جگاڑ کر کے پھر بھی اس کی دوا کا انتظام کرتے تھے، اور بڑا فکر رہتا تھا کہ اس کی جان نہ نکل جائے کہیں۔ اس کی ماں ساری رات سوتی نہیں تھی، ہم نے باریاں باندھ رکھی تھی کہ چلو ہم بھول گئے تھے کہ بھی ہمیں اور بھی کوئی کام ہے، باقی کام بس ضرورت کے مطابق کرتے تھے، ساری توجہ اس کی طرف کر دی۔ تو آہستہ آہستہ یہ بڑا ہونے لگا تو اس کی ضروریات جب زیادہ ہوئیں تو ہم نے پھر اپنا پیٹ کاٹنا شروع کیا، اس کی بات گرنے نہیں دی۔ آپ یقین مانیں امام بخاری نے لکھا ہے کہ وہ بوڑھا جب یہ باتیں کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے اپنی گفتگو جاری رکھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ فرمایا یا رسول اللہ اتنی محنت کی میں نے کہ اپنے جسم کی ساری طاقت اس میں منتقل کر دی۔ سالن ہوتا تھا تو ہم سوچتے تھے کہ ہم چلو ایک بوٹی کھا لیں گے، اس کو زیادہ کھلا دیں۔ بہترین کوئی پھل ہوتا تھا ہم سوچتے تھے کہ اگر بازار سے ایک ملا ہے ہم میاں بیوی نہیں کھائیں گے تو اپنی اولاد کو کھلا دیتے ہیں۔ فرمایا اب 50 سال گزر گئے،
اب ہم بوڑھے ہو گئے، یہ توانا ہو گیا ہے، طاقتور ہو گیا ہے، اور اگر ہم نے اس کی کوئی چیز اٹھا لی تو یہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو گریبان سے پکڑا ایسے، فرمایا نوٹ کر لے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ کہ اس بات کو یاد کر لے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اور فرمایا پھر تیسری مرتبہ کہ سن لے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یعنی تو بھی اور تیرا مال بھی، تم ساری چیزیں تمہارے ماں باپ کی ملکیت میں سے ہو۔ یہ کردار کس نے سکھایا ہے؟ پوری دنیا کے اسلامی ملکوں میں یہ برد آشرم کیوں نہیں نظر آتے؟ ہمارے ہاں آپ چلے جائیں یو پی میں، بہار میں، آندھرا میں، 80 سال کے بوڑھے کی بھی جوتی میں دم ہے کہ نہیں بھائی؟ ارے ہے کہ نہیں بھائی جی کی جوتی میں دم ہے نا؟ الحمدللہ۔ یہ کردار کس نے سکھایا ہے؟ میں انگریزی سکول والوں کو اکثر پوچھا کرتا ہوں کہ کیا یہ تعلیم ہے کہ ایک بچہ جوان ہو کے یہ کہتا ہے کہ میں کینیڈا جا رہا ہوں، امریکہ جا رہا ہوں، اور اس کو یہ پتا کہ میں ماں باپ کا اکلوتا بچہ ہوں، ان کو پیچھے پوچھے گا کون بیمار ہو جائیں گے، اسپتال تک لوگ کون لے کے جائے گا، ان کی دوا کون کرے گا، ان کی ضرورتوں کا کیا خیال رکھے گا؟ اس کا مطلب دنیا نے لوگوں کو کیریئر بنانا سکھایا، اسلام نے کردار بنانا سکھایا، اور جب ہمارا کردار مضبوط ہوگا تو کیریئر ہمارے پاؤں کی جوتی بن کے ہمارے ساتھ چلے گا۔ مدینہ منورہ میں کنواں تھا میٹھے پانی کا، باقی کنویں کھارے پانی کے۔ یہودی جو تھا بڑا ریٹ لگاتا تھا پانی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو بلایا، فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ یہ کنواں ہم لوگ خرید لیں تاکہ لوگ اس میں سے پانی، میٹھا پانی پیا کریں، آرام سے پئیں، کوئی پیسہ نہ لیا جائے ان سے۔ سنو، اب جو اعلیٰ کردار کے لوگ ہوتے ہیں ان کو چال باز شکست نہیں دے سکتے، اسلام نے سکھایا کہ کیسے کرنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے کہ یار میں چاہتا ہوں یہ کنواں میں جو ہوں آپ سے خرید لوں۔ وہ بھی بڑا تیز تھا، سمجھ گیا کہ یہ مسلمان جو ہے میٹھا پانی جو ہے ہمیشہ کے لیے مجھ سے خریدنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں میں بیچوں گا نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا اچھا مت بیچ، ایسا کر ہفتے کا بیچ لیتے ہیں، 1 ہفتے کی رجسٹری میرے نام، 1 ہفتے کی تیرے نام، یا ہفتے کا آدھا کر لیتے ہیں، 3 دن کا مالک میں، 3 دن کا مالک تو بن جا۔ وہ کہتا ٹھیک ہے جی میں اتنے پیسے لوں گا۔ ایک تو پیسے کم ہو گئے، پورا کنواں کئی لاکھ کا تھا، آدھا کنواں کم پیسوں میں آیا، بات چیت ہو گئی، تحریر ہو گئی، مالکانہ حق مل گئے 3 دن کے۔ کتنے دن کے؟ 3 دن کے مالکانہ حق مل گئے۔ اب 3 دن وہ کنواں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت، اور 3 دن اس یہودی کی ملکیت۔ سیدنا عثمان نے جس دن پہلا دن ملکیت کا آیا، اعلان کروایا پورے مکے میں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ کنواں آج سے ہر خاص اور عام کے لیے فری ہے، جتنا پانی لینا ہے لے جاؤ۔ اب وہ کیا ہوا، 1 مہینے میں جو 3 دن سیدنا عثمان کے ہوتے تھے لوگ بے انتہا پانی لے جاتے تھے، اتنا پانی لے جاتے تھے کہ یہودی کے جب 3 دن آتے تھے تو کوئی پانی خریدنے والا نہیں آتا تھا۔ اب وہ منت کرتا پھر رہا سیدنا عثمان کی، اما یہ باقی کا 3 دن بھی خرید لو۔ فرمایا ہمیں تو ضرورت نہیں ہے۔ کہ نہیں آپ خرید لیں۔ فرمایا پھر ہم اپنے ریٹ کے مطابق خریدیں گے، اپنے ریٹ کے مطابق خریدیں گے۔ پہلے تمہارے مطابق خریدا 3 دن کا، اور وہ پھر جب فری کر دیا وہ پریشان ہو گیا۔ فرمایا اب ہم اپنے اصول کے مطابق خریدیں گے، جو جائز پیسے ہوں گے وہ دیں گے۔ آخر اس کو باقی کے 3 دن کا بھی کنواں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا پڑا، اور وہ کنواں ہمیشہ کے لیے لوگوں کے لیے وقف کر دیا گیا۔ یاد رکھیے آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کئی بار خربوزے کو دیکھ کے نا خربوزہ رنگ پکڑ جاتا ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ جاتا ہے کئی بار۔ تو اس لیے اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کو کیریئر بہت اچھا لگتا ہے، تو پہلے یہ پتہ کریں ان کا کردار اچھا ہے۔ 50 جگہ زنا کاری کر کے جو بندہ نکاح کرنے کے لیے جا رہا ہے نا، تو کبھی اللہ کا قرآن اٹھا کے دیکھ لو پہلے،
اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے نیک لوگوں کے لیے نیک عورتیں اور بدماش لوگوں کے لیے بدماش عورتیں، ایماندار اور مرد کے لیے ایماندار عورت اور عیاش مرد کے لیے عیاش عورت، صوفی مرد کے لیے صوفی عورت اور بے ایمان مرد کے لیے بے ایمان عورت۔ جیسا کردار تم اپنا بناؤ گے ویسی کردار کی آئے گی، اور اس لیے منہ کالا کرنے سے پہلے یاد رکھو کہ اگر چاہتے ہو کہ بچوں کی ماں اچھے صفت والی ہو تو اپنا کردار آپ اچھا رکھیں۔ دولت کی وجہ سے کردار اچھا نہیں ہو سکتا، نہیں ہے تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے معاشرے میں۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو ادھر ادھر زناکاریاں کرتے پھرتے ہیں ان کو کوئی کسی بہت بڑے صوفی کی بیوی بن جائے گی وہ ان کی؟ ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اسلام نے سب سے زیادہ زور ہی کردار پر لگایا، اس حد تک ہمیں سکھایا کہ اگر پیشاب کا ایک قطرہ کپڑوں کو لگ جائے تو آپ بے چین ہو جائیں کہ ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں۔ اس حد تک سکھایا کہ ایک لقمہ حرام کا اگر حلق سے نکل جائے تو دل میں بے چینی پیدا ہو جائے کہ میں نے حرام مال کھا لیا ہے۔ جب تک دل کی یہ بے چینی زندہ ہے، کسی بھی غلط کام کے بعد اگر دل کی بے چینی زندہ ہے تو ابھی آپ مرے نہیں ہیں، ابھی آپ زندہ ہیں، ابھی آپ کا ضمیر مرا نہیں ہے، ابھی اس میں جان باقی ہے، ابھی آپ کا کردار نہیں مرا۔ وہ نیکی کی طرف چل سکتا ہے، لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد احساس بھی نہیں ہوتا تو پھر سمجھیے کہ موت ہو چکی ہے، پھر سمجھے کہ موت ہو چکی ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا نا کہ سارے برابر ہیں، لیکن رسول اللہ نے فرمایا برابر تو سارے ہیں، لیکن جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ ہم سے زیادہ آگے ہوگا۔ اب اعمال اچھے ہونے کے لیے بھائی پیسوں کی تو ضرورت نہیں، اعمال اچھے ہونے کے لیے کوئی اچھی چمڑی تو نہیں چاہیے، اعمال اچھے ہونے کے لیے کوئی بہترین کپڑوں کی تو نہیں ضرورت، اعمال اچھے ہونے کے لیے اچھی گاڑی کوٹھی بنگلہ نہیں چاہیے۔ اعمال ہم نے اپنے کردار سے مرتب کرنے ہیں۔ آپ کا کردار جو ہے وہ بولتا ہے، اگر آپ کا کردار اعلیٰ ترین ہوگا، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو 40-50 سال سے یہاں دکانوں پہ کام کر رہے ہیں، وہ جب باہر چلے جاتے ہیں اپنے گھر گاؤں اور جن غیر مسلموں کے پاس کام کرتے ہیں 2 مہینے نہیں آتے تو وہ ٹرین پکڑ کے جاتے ہیں بہار یا یو پی ان کو لینے کے لیے، کیونکہ ان کا کردار بولتا ہے، ان کا کردار بولتا ہے کہ یہ 40 سال سے ایمانداری کے ساتھ کام کر رہا ہے، 40 سال سے اس نے گھر میں کوئی بے ایمانی نہیں کی اپنے مالک کے۔ تو ایک کروڑ پتی آدمی بھی مجبور ہے کہ نہیں وہی جو ملازم میرے پاس ہے اس کو واپس لانا ہے کسی طریقے سے۔ اگر اس کا کردار نہ ہوتا تو کوئی پوچھتا اسے؟ نہیں پوچھتا۔ تو ہمیں اپنے کردار کو درست رکھنا ہے۔ اور جن بچوں کو بڑا شوق ہے باہر جانے کا، تو کیا ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ اگر احساس ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا ہم خوب خیال رکھ سکتے ہیں، تو ان کو اسی معاشرے میں اسی ملک میں روزگار تلاش کرنے ہوگا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بڑھاپا اچھا گزرے تو ان کو یہیں پر رہ کے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہوگی۔ کیریئر کے پیچھے اتنا نہ بھاگیے کہ آپ کا کریکٹر خراب ہو جائے۔ دیکھو جو لوگ شادی دیر سے کرتے ہیں، اگر بھوک لگ جائے زیادہ، یہ صرف مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں سب کو پوچھ رہا ہوں، بھوک لگ جائے آپ کو زیادہ کھانا نہ ہو گھر میں اور مجبوری ہو جائے کھانا آنے کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو، پیسے بھی نہ ہو ہاتھ میں، کئی دن گزر جائیں تو عام بندہ کیا کرے گا؟ پھر وہ اگر لقمہ حرام ملے گا تو اسی کو کھائے گا نا، حرام مال ہی کھا لے گا نا، وہ کہے گا چلو کچھ بھی ہے تو کھا تو لوں۔ تو لگے ہوئے لوگ کیریئر بنانے کے لیے کہ نہیں جی ہم نے تو ابھی +2 کی ہے، پھر BA کرنا ہے، MA کرنا ہے جی، پروفیسر بننا ہے جی، MPhil کرنی ہے جی، UPSC کے پیپر دینے ہیں جی، 40 سال ہو گئے، ساتھ میں اپنا منہ بھی کالا کر رہے ہیں، اپنا کردار بھی خراب کر رہے ہیں اور کیریئر بھی نہیں بن رہا۔ تو ایسے کیریئر کا کیا فائدہ جو آپ کے ضمیر کو داغدار کر دے، جو آپ کے جسم کو داغدار کر دے؟ ایسا کیریئر کون سا ہوتا ہے؟ اسلام نے یہی رسم و رواج بدلے ہیں۔ سونے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ صرف کیریئر کو ہی بڑی بات سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ کیریئر بڑی بات نہیں ہے، کردار بڑی بات ہوتی ہے۔ کیریئر نہیں بڑی بات ہوتی، کیریئر کی تو میعاد ہوتی ہے،
कैरियर की एक मुद्दत होती है, मुलाजिम की एक मुद्दत होती है, 58 साल के बाद रिटायर होना है उसको। और किरदार की कोई मुद्दत नहीं होती। जब बंदा मर जाता है ना, कब्र में चला जाता है, तो लोग उसके लिए किताबें लिखते हैं, लोग उसका तज़किरा मजलिसों में बैठ के करते हैं कि ये जो चला गया इसका किरदार बड़ा बुलंद था। किरदार नहीं मरते, किरदार कभी नहीं मरते। कारोबार मर जाया करते हैं, इमारतों को मौत आ जाती है, किरदार नहीं मरते। सबसे जिंदा दलील देखिए ना, पूरी कायनात के सबसे बड़े कायद प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है, और कितना अरसा गुजर गया दुनिया से पर्दा फरमाए हुए, और पीछे सालों साल गुजर गए, एक सदी मुकम्मल गुजर गई, 450 साल उस पर भी गुजर गए, लेकिन सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार आज भी इस तरह है कि सूरज की रोशनी भी उसके आगे मद्दम है। तो हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल अपने किरदार को अच्छा बनाना है। ठीक है जी, इंशाअल्लाह दुआ करें अल्लाह मुझे और आपको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरी एक ज़रूरी बात यह है, मैं बीच बीच पंजाबी बोल लेना तो समझ आ जाती है ना। किसानों का जो अंदोलन चल रहा है, हुनी मैं पिछे दो चार दिन पहला मैं पढ़िया अखबार दे विच एक साहब दा बयान आया सी, और फिर साडा जिहड़ा गोदी मीडिया है, सरकार दा जिहड़ा चमचा है, उन्होंने लिखा जी किसान जिहड़े ने ये अन्नदाता नहीं है। मिर्ज़ा गालिब जिहड़ा सी ना, मिर्ज़ा गालिब बहुत बड़ा शायर सी, उर्दू नूं अदब होने दिता, शायरी नूं मुकाम होने दिता, ते गालिब दी उम्र दे विच ही ना एक दो चार होर छोटे मोटे शायर पैदा हो गए, तो उन्होंने बादशाह नूं कहा जी गालिब कौन है जी। बादशाह नूं जाके कहा जनाब गालिब कौन है, तो मिर्ज़ा गालिब ने शेर लिखा सी कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। कहना जेड़ी शायरी ये करन डे है, इन्होंने आप मेरे तो सीखी, मेरे चेले ने, ते हुण जब कुछ आ गए तो पूछते गालिब कौन है जी। उत्ते जेड़े सारी जिंदगी किसानां दा खांदे रहे, और जिन्होंने ये नहीं पता कि भगत सिंह एक जिमीदार दी औलाद है, जिन्होंने ये नहीं पता कि अब्दुल कादिर लुधियानवी एक जिमीदार सी, जिन्होंने ये नहीं पता कि करतार सिंह सराबा जिमीदार सी, और जिन्हां बेवकूफां नूं ये नहीं पता कि अंग्रेजां नाल टक्कर लैण वाले हर समाज दे लोग जिम्मेदारी चो उठ के सामने आए, वो अज लोगों को पूछते कि जी ये किसान कौन है जी। इसलिए मैं कहना चाहना किसानां दे गद्दारां नूं कि ये देश किसानां दी जमीन दा है, एक किसानां दी जमीन, किसानां दी सब तो बड़ी पूरी दुनिया च अगर सब तो ज्यादा किसानां ने किसी धरती ते मेहनत की थी तो भारत दी धरती है, और जिन्ने लोग अंग्रेज दे नाल टकराए सारे दे सारे ही किसानां दे पुत्र ने। ते अज जेड़े लोग किसानां दे खिलाफ बोल रहे ने, वो घट्टो घट उन्हां दा इतिहास ही पढ़ लो ते तुहाडी अखां शर्म दे नाल झुक जाणगियां कि असीं जिन्हां दे खिलाफ बोल रहे हैं, इन्हां दे खिलाफ बोलना जिहड़ा साडे लई जायज़ नहीं है। भारत सरकार नूं भी कहने एक बार फिर मोदी जी ने भी कि किसानां दी मंगां मननियां चाहीदियां। किसान किसी धर्म दे नहीं, जात दे नहीं, बरादरी दे नहीं, हर एक मजहब और नस्ल दे लोग जिहड़े किसानी दे नाल जुड़े हुए ने। और तुहानूं भी सारिआं नूं मैं कहना है, मैं पिछले बार भी कहा सीगा कि जिहड़ा इबादत करदा है ते इबादत दे नाल उहनूं इहो पता नहीं कि असीं अपने भरा दा साथ देना किसी दा और अंदोलन दे विच शामिल रहना है, तो फिर वैसी इबादत भी जिहड़ी है वो कबूल नहीं होया करती। तो दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला आने वाले जिहड़े दिन ने वो सुखावे होण, आने वाला समा जिहड़ा है वो चंगा होवे और लोकां 'च आपसी भाईचारक सांझ वधे, ते साडे मुल्क दे जिहड़े हुक्मरान ने अल्लाह ताला इन्हां नूं भी हिदायत अता फरमाए ताकि जिहड़े हालात चल रहे ये बड़े सुकून दे नाल जिहड़े है इन्हां दा खात्मा होवे। तो ज़रूरी ऐलान साथ में कि ये है